اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج جس چیز کو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت۔ آپ سب کو روز شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے امام حسن کے آخری جملات کے بارے میں کچھ بیان کرنا ہے۔ اس سے پہلے پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ تمہارے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے تو جو مال یا جو بھی خیر کی چیز چھوڑے جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ متقی لوگوں پر یہ ایک حق ہے۔ قرآن مجید میں مختلف آیات موجود ہیں وصیت کے متعلق، ان کی طرف ہم نے نہیں جانا ہے، فقط یہ بیان کرنا ہے کہ وصیت انسان جو ہے ضرور کرے، اور یہ قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے، روایات میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ اگر انسان کے پاس کوئی مال ہے تو بہتر یہی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے، جس طریقے سے مفہوم روایت یہی ہے کہ تکیے کے نیچے اس کے ایک وصیت نامہ ہونا چاہیے، تاکہ اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی وصیت ہو کہ اس مال کا کرنا کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے آخری وقت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ روایت اور یہ وصیت نامہ آپ بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 151 میں جا کر جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ آخری وقت میں اپنے بھائی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اکتب یا اخی، اے میرے بھائی، یہ وصیت جو میں کر رہا ہوں اس کو جو ہے آپ جو ہے وہ تحریر کریں۔ اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کو جو وہ لکھا ہے۔ پہلی وصیت جو امام فرما رہے ہیں کہ انہو یشہد، کہ آپ بھائی یہ لکھیں کہ وہ گواہی دیتا ہے، یعنی امام حسن مجتبیٰ یہ گواہی دے رہے ہیں۔ کیا گواہی دے رہے ہیں؟ کہ ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ گویا کہ امام حسن مجتبیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ کوئی پروردگار عالم نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وَأَنَّهُ يَعْبُدُهُ حَقَّ عِبَادَتِهِ، اور پھر امام یہ فرماتے ہیں کہ گواہی دینے کے بعد کہ وہی پروردگار عالم جو ہے در حقیقت جو ہے لائق عبادت ہے، کہ اسی کی جو وہ عبادت کی جائے، کہ لا شریک اللہ فی الملک، کہ کوئی بادشاہ جو ہے اس کا جو ہے اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ خود عزیزان گرامی، پہلی چیز اور پہلی شہادت جو انسان دیتا ہے، اور جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو تم لوگ نجات پا جاؤ گے۔ پہلے ہی درس اور امام حسن مجتبیٰ ہمیں یہی کہہ کر جا رہے ہیں کہ اگر کسی پروردگار عالم کی عبادت کرنی ہے اور جو لائق عبادت بھی ہے تو وہ وحدہ لا شریک پروردگار عالم ہے، اس کی جو ہے انسان جو ہے وہ عبادت کرے۔ اور پھر امام پروردگار عالم کی عبادت اور اس کی گواہی دینے کے بعد کہہ رہے ہیں وَأَنَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ پروردگار عالم نے ہر چیز کو جو ہے خلق فرمایا ہے، اور پروردگار عالم نے ہر چیز کو خلق فرمانے کے بعد تخلیق ہی میں اس کی تقدیر اور اس کا مقدر جو ہے وہ لکھ دیا ہے، کہ ہر چیز کو اس کے اندازے کے مطابق جو ہے مقدر کیا ہے پروردگار عالم نے۔ اب بہرحال اس میں کافی بحث ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن فقط اور فقط یہ کہ امام حسن مجتبیٰ نے گواہی دی، گواہی دینے کے بعد کہ اس پوری جہاں کا اگر کوئی خالق ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، اور کوئی اس دنیا کا خالق ہے تو وہ پروردگار عالم ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے امام نے جو ہے
ارشاد فرمایا اس کے بعد کہ بہتر اور سزاوار یہی ہے کہ وہ اولا من عبدہ، اور سزاوار یہی ہے کہ اس پروردگار عالم کی عبادت کی جائے۔ کس پروردگار عالم کی؟ جو وحدہ لا شریک ہے اور جس نے ہر چیز کو جو خلق کیا۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق کون ہے؟ پروردگار عالم۔ تو حق یہی ہے، سزاوار یہی ہے کہ پروردگار عالم کی جو ہے وہ انسان جو عبادت کرے۔ اس لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دوسری جگہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من عبد اللہ عبد اللہ لہو کل شیء، کہ جو شخص پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہے تو پروردگار عالم ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ یعنی انسان اگر حق کی عبودیت ادا کرے تو اب ہر چیز جو ہے انسان کے تابع ہو جائے گی۔ فقط انسان ارادہ کرے گا، حکم کرے گا، فرمان دے گا تو ہر چیز اس کی جو ہے وہ تابع ہو جائے گی۔ اور یہ چیز آپ جو ہیں کئی واقعات جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، کہ فقط حکم دیا ہے، اس چیز نے اپنی جو ہے وہ ماہیت جو ہے وہ تبدیل کر لی ہے۔ تو یہ عبادت کا حق یہی کہ انسان اتنی عبادت کرے کہ ہر چیز جو ہے انسان کے جو وہ تابع ہو جائے۔ دوسری چیز امام یہ فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب پروردگار عالم کی انسان جو عبادت کر رہا ہے تو اب حق یہی ہے کہ اسی پروردگار عالم کی حمد کی جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے کہ مجھ گناہگار انسان کو پروردگار عالم نے اس قابل بنا دیا کہ میں اس کی بارگاہ میں آ سکوں اور اس کی بارگاہ میں آ کر جو ہے اس کی میں عبادت کر سکوں۔ یہ ایک بہت مرحلہ ہے کہ عبادت اور عبادت کے بعد انسان جو ہے حمد پروردگار عالم، انسان پروردگار عالم کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، حمد نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہیں۔ تو انسان جو ہے پروردگار عالم کی جو ہے حمد کرے۔ اور پھر مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب انسان جو ہے حمد الہی بجا لا رہا ہے، پروردگار عالم کی عبادت کر رہا ہے، پھر اس کے بعد امام ایک اور وصیت کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو، بھائی یہ لکھو۔ یہ تمام چیزیں آپ بہار میں جا کر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 44 میں، کہ من اطاعہ رشدہ۔ امام فرماتے ہیں جس نے پروردگار عالم کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ وہ شخص جو ہے اپنی منزل مقصود تک جو ہے وہ پہنچ گیا۔ اور یہ یقیناً آپ مجھ سے بہرحال جو ہے خصوصاً جو علماء کرام ہیں بہتر جانتے ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے، کہ من اطاعہ رشدہ، کہ رشد وہی کرتا ہے کہ جو کمال تک پہنچ جائے، یعنی جو اپنے راہ مستقیم کو بھی جانتا ہے اور منزل مقصود کو بھی جانتا ہے، وہاں تک انسان پہنچ جائے تو پھر جو ہے انسان جو ہے رشد کی منزل پر جو ہے وہ گویا کہ پہنچ جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ رشید بھی ہو جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے کمال تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہوتا ہے۔ پھر کوئی کجروی اس میں جو وہ دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن یہ تمام چیزیں کب ہیں؟ من عطا، کہ جو شخص بھی اس پروردگار عالم کی جو ہے وہ اطاعت کرے گا۔ اطیع اللہ، پروردگار عالم کہہ رہا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے اور صاحبان امر کی اطاعت ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں ومن عصاہ غوا، کہ جو انسان جو ہے پروردگار عالم کی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، غوا، وہ گمراہ ہو گیا۔ یعنی وہ انسان نہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے اور نہ بیچارے کو جو ہے راستے کا پتہ ہے، کیونکہ وہ گمراہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے نافرمانی کی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب انسان پروردگار عالم کی نافرمانی کرتا ہے تو انسان کا قلب جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا قلب جو وہ سیاہ ہو جاتا ہے تو یقیناً ایسا انسان نہ راہ مستقیم پر چل رہا ہوتا ہے اور نہ وہ منزل مقصود تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ انسان گمراہ ہو گیا، راہ مستقیم کو چھوڑ دیا اس نے، منزل مقصود کا پتہ نہیں چل رہا، گناہ کر لیا نا۔ امام فرما رہے ہیں اپنی وصیت میں وَمَن تَابَ إِلَيْهِ، اللہ اکبر۔ اگر ان وصیتوں کو دیکھیں پہ در پہ امام کس طریقے سے انسان کو جو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں لے کر آ رہے ہیں
کہ اگر تم سے گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، ہوائے نفس کا شکار ہو گئے ہو کوئی بات نہیں، وَمَن تَابَ إِلَيْهِ اهْتَدَىٰ، لیکن جس نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کر دی اور اس کی بارگاہ کی طرف پلٹ آیا، تو امام فرماتے ہیں اہتدیٰ، وہ انسان جو ہے ہدایت پا گیا، وہ انسان اب گمراہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ غلطی ہو گئی تھی، غلطی ہونے کے بعد جو عقل سلیم پروردگار عالم نے انسان کو عطا کی ہے، اب انسان جو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ گیا، خلوت میں بیٹھا اور پھر سوچنے لگا، اے حضرت انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تو کمال کے لیے خلق کیا گیا تھا، تجھے پروردگار عالم نے معراج کے لیے بنایا تھا، تو اشرف تھا، کہاں جا رہا ہے؟ پھر جب انسان جو خلوت میں سوچنے لگتا ہے تو امام فرما رہے ہیں کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہے نا تم سے، کوئی بات نہیں، پروردگار عالم کا دروازہ جو وہ کھلا ہوا ہے، آؤ پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور جب تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک اہم وصیت کر رہے ہیں، اور جو آپ لوگ اکثر و بیشتر مسائل میں سنتے ہیں، اور امام نے ایک اسی وصیت میں جو ہے بہت بہترین ایک ہمارے لیے جو ہے وہ پیغام بھی دیا ہے، اور وہ یہ دیا کہ امام فرماتے ہیں کہ میرے خاندان میں سے، میری اولاد میں سے، میرے اہل و عیال میں سے، یا جو کوئی بھی ہے بھائی آپ کے خاندان میں سے کوئی نافرمان ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اس کے کاموں کو درگزر کرنا، اور جو اچھا کام کر رہا ہو، نیک کام کر رہا ہو تو اس کو سراہنا۔ یہ ایک بہت اہم پیغام ہے امام کی وصیت کا۔ ہمارے ہاں کوئی جو ہے ذرا سا جو ہے غلط کام کر لے تو اس کو دور کر دیا جاتا ہے، لیکن امام فرما رہے نہیں، درگزر سے کام لو۔ یقیناً جب انسان درگزر سے کام لے گا اور وہ دیکھے گا کہ سامنے والے کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہے، تو یقیناً ایک دن جو ہے وہ راہ راست پر جو ہے وہ آ جائے گا۔ گناہگاروں کو دور نہ کریں، گناہگاروں کو اپنے قریب کریں تاکہ پروردگار عالم کی وہ بارگاہ میں آ کر توبہ و استغفار کر سکے۔ اور بہرحال اور جو نیک ہے اس کو جو سراہیے گا۔ اور پھر امام وصیت کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اے بھائی مجھے نانا کے برابر میں دفن کرنا۔ اے بھائی تم جانتے ہو کہ اس گھر سے، اس جگہ سے مجھے کتنا لگاؤ ہے، اور سزاوار یہی ہے کہ قربت جو رسول سے میری ہے، آپ جانتے ہیں کہ کتنے ہم قریب ہیں رسول کے، مجھے وہاں پہ دفنانا۔ لیکن اگر اے بھائی وہاں پر مجھے نہ دفن کرنے دیں، کوئی رکاوٹ آ جائے، تو بہرحال روایت کا جو جملہ امام نے استعمال کیا ہے وصیت میں وہ یہ کہ جب انسان حجامت کراتا ہے خون نکلنے لگتا ہے، اتنا برابر بھی، اس کو میں کر رہا ہوں مفہوماً ترجمہ، ذرہ برابر بھی اے بھائی خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ذرا سا بھی خون ریزی نہ ہو۔ اگر منع کریں تو کوئی بات نہیں، آپ مجھے وہاں پہ دفن نہ کیجیے گا، مجھے جو ہے کہیں اور جو ہے جا کر جو ہے مثلا بقیع جو ہے جا کر جو ہے اب مجھے جو ہے وہ دفن کر دیجیے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو وصیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کی، ہوا کیا؟ ہوا بھی یہی جو امام حسن مجتبیٰ کہہ کے گئے تھے کہ امام کو دفن نہیں ہونے دیا وہاں پر۔ اور جانتے ہیں کہ تاریخ میں کوئی ایسا جنازہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ جو گھر سے نکلا ہو اور دوبارہ گھر واپس آیا ہو۔ یہ لفظ بدلوں، تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا جنازہ جو سفید کفن پہن کے گھر سے نکلا ہو اور جب گھر واپس آیا ہو خون سے رنگین ہو۔ یہ وصیت امام حسن مجتبیٰ ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔